السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیبر اسٹوڈیو کی طرف سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فطرانے کے موضوع پر بات کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للصائم من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا موضوع فطرانے کے بارے میں ہے۔ فطرانہ کسے کہتے ہیں؟ رمضان میں جو ہم رمضان کے روزوں میں کمیاں رہ جاتی ہیں اور جو ہم مساکین کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں اس کو فطرانہ کہتے ہیں، یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ فطر بھی اسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ مالی تعاون مسلمانوں پہ فرض کیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرانے کو فرض کیا ہے۔ فرض کرنے کی وجہ کیا بتائی ہے، سبب کیا بتایا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ جو بندہ روزہ رکھتے ہوئے اس سے بیہودہ باتیں، بیہودہ کام یا فحش چیزیں سرزد ہوتی ہیں، اس فطرانے کی وجہ سے، اس صدقے کی وجہ سے اس کے اس گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ جو بتائی وہ یہ ہے وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، مساکین کے لیے مالی تعاون، یعنی وہ غریب اور محتاج اور مساکین لوگ جو مال کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، ہماری عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو سکے، ان کو کوئی مالی پریشانی نہ ہو، اس لیے اس صدقے کو فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، کہ جو بندہ اسے نماز پڑھنے سے، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرتا ہے، اس کا یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور جو بندہ اس کو عید نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر یہ عام جیسے بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، بس یہ ایک صدقہ و خیرات ہے، اس کی یہ جو فطرانہ ہے، یہ جو فریضہ ہے، یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند چیزوں کا پتہ چلا۔ ایک تو یہ کہ یہ مسلمانوں پہ فرض ہے، ضروری ہے، ہر حال میں دینا ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ دوسری چیز کہ یہ صدقہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، بلکہ عید میں ہی نہیں، جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہمیں غریبوں کو اور مساکین کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ اور اگلی چیز ہمیں اس حدیث سے جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقت کیا ہے، یعنی فطرانہ ہم نے ادا کب کرنا ہے۔ تو اس کے ادا کرنے کا جو وقت ہے وہ عید نماز پڑھنے تک ہے، یعنی عید نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہم نے ادا کرنا ہے۔ ہاں، اس وقت کا آغاز کب ہوتا ہے؟ تو اس کا آغاز جب ہم آخری روزہ افطار کرتے ہیں اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اور عید تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اس کے دوران ہم نے اس فریضے کو ادا کرنا ہے۔ رہی بات کہ ہم اس سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں منقول ہے کہ کانا یؤتون قبل الفطر
بیومن او یومین، کہ لوگ جو ہے وہ ایک یا دو دن پہلے، عید کے ایک یا دو دن پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لوگ عید سے ایک یا دو دن پہلے فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، البتہ جو افضل وقت ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخری روزہ افطار کرنے کے بعد اور عید پڑھنے سے پہلے اس کو ادا کریں۔ دوسری حدیث جو اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرانے کو یا یہ جو صدقۃ الفطر ہے اس کو فرض کیا ہے۔ کتنا فرض کیا ہے؟ صاعم من تمر او صاعم من شعیر، ایک سا کھجور کا یا ایک سا جو کا۔ کس پر فرض کیا ہے؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، ہر غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، بڑے اور چھوٹے پر، مسلمانوں میں سے۔ یعنی یہ جو فریضہ ہے، یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ کس پر فرض ہے؟ مسلمانوں پر فرض ہے، اور مسلمانوں میں سے ہر غلام اور آزاد پر، عورت اور مرد پر، چھوٹے اور بڑے پر، اور وہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، وہ سفر پر ہے یا غیر سفر پر ہے، ہر مسلمان پہ یہ فریضہ ادا کرنا ضروری ہے۔ امر بہا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاۃ، اس سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، یہاں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے جو ہے وہ عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ امر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان تؤدى، اسے ادا کر دیا جائے، قبل خروج الناس الی الصلاۃ، لوگوں کے عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، لوگوں کی عید نماز کی طرف نکلنے سے پہلے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ بنیادی بات جو اس حدیث کی ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے، بنیادی چیز جو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی وہ کیا ہے کہ یہ جو فطرانہ ہے وہ کس پر فرض ہے، کس نے ادا کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں بتایا گیا غلام بھی ادا کرے گا، آزاد بھی ادا کرے گا، مرد بھی ادا کرے گا، عورت بھی ادا کرے گی، اور چھوٹا بھی ادا کرے گا، یعنی چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے، سب اس کو ادا کریں گے۔ اور جس کی بھی ایک شخص کفالت کرتا ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں، یا اس نے کچھ یتیموں کی وہ پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، تو اس کی طرف سے بھی اسے یہ فریضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فطرانہ یا جو صدقۃ الفطر ہے وہ دینا کس کو ہے؟ تو دینے کے سلسلے میں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقۃ الفطر کے مصارف بھی وہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زکوٰۃ ہے وہ کس کس پر فرض، یعنی کون کون مستحق ہے، کون لے سکتا ہے، اس میں جو ہے وہ ایک مسکین ہے، دوسرا فقیر ہے، پھر تالیف قلب کے لیے ہے، اور جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں، زکوٰۃ اکٹھے کرنے والے ہیں، اس کو اکٹھا کرنے والے ہیں، وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح جس پر چٹی پڑی ہو، اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور وابن السبیل، مسافر، ان سب کو فطرانہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، تو یہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اگلی حدیث اس سلسلے میں جو ہمیں ملتی ہے وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاعا من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقط او صاع من زبیب، کہ ہم زکوٰۃ فطر
یا فطرانہ نکالا کرتے تھے تو کیا ہم دیا کرتے تھے؟ سام من طعام، کھانے میں سے کوئی بھی چیز ایک سا، یعنی وہ گندم ہو سکتی ہے، وہ چاول ہو سکتے ہیں، یا اور کوئی بھی چیز ہے وہ ہم فطرانے میں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اوسام من شعیر، جو بھی فطرانے میں دیے جا سکتے ہیں۔ اوسام من تمر، کھجوریں بھی ہم فطرانے میں ادا کر سکتے ہیں، ایک سا کھجوریں۔ او سام من عاقۃ، اسی طرح پنیر بھی ہم جو ہے وہ فطرانے کے طور پر کسی کو دے سکتے ہیں۔ او سام من زبیب، اسی طرح منقع، وہ بھی ہم جو ہے وہ فطرانے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فطرانے میں جو چیز دینی ہے وہ ہونی کیا چاہیے۔ تو اس حدیث کی جو عمومی دلالت ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی عام غذا ہے جس علاقے کی، وہی ہم فطرانے میں دیں گے، یعنی جو بھی وہ عام روزمرہ کی زندگی میں کھانے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جیسے ہم جو ہے وہ گندم استعمال کرتے ہیں، ہماری غذا عام طور پہ گندم ہے، گندم ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، اور کھجور بھی دے سکتے ہیں، منقع ہے وہ دے سکتے ہیں، اس کی کافی قیمت بنے گی، اسی طرح پنیر دے سکتے ہیں۔ تو اب دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو سا ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک سا دینا ہے، وہ کون سا سا ہے؟ تو یہاں سے مدنی سا مراد ہے جس کا وزن 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام ہے، یعنی 2.5 کلو ہم جو ہے وہ فطرانہ ادا کریں گے۔ تو یہ جو چیزیں منقول ہیں ہم یہی ادا کریں گے، یعنی جو حدیث سے ثابت ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے انہی غذا میں سے، انہی اشیاء میں سے ہم نے فطرانہ دینا ہے۔ نقدی کی صورت میں ہم فطرانہ نہ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل یہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے بھی یہی ثابت ہے، وہ درم و دینار جو ہے وہ فطرانے میں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اور آثار سے پتہ چلتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جو عام روزمرہ کی غذا ہوتی تھی وہی جو ہے وہ فطرانے میں دیا کرتے تھے۔ تو فطرانے میں ہمیں عام طور پر یہی چیزیں ادا کرنی چاہیے۔ تو وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اگر اس سے پہلے ادا کر دیا ہے ہمیں تو چلو لا علمی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو ہے وہ وقت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے، اور افضل یہ ہے کہ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد عید نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے، اور جو ہم عام روزمرہ زندگی میں غذا استعمال کرتے ہیں اس غذا میں سے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ فطرانے کی قیمت جو بتائی جاتی ہے کہ اب 2.5 کلو گندم کی قیمت کیا بنتی ہے، چلو وہ جی اندازہ لگایا جاتا ہے کہ عام طور پہ وہ آج کل اگر گندم 1400 روپے من ہے تو اس حساب سے دیکھ لیں کوئی کتنے پیسے بنیں گے، کوئی 85-90 روپے بنتے ہیں، تو چلو کہتے ہیں جی رعایت کرتے ہوئے 100 روپیہ کر لیں۔ تو یہ قیمت، افضل یہ ہے کہ یہ قیمت نہیں ادا کی جائے، اگر اس کو ضرورت ہوگی تو وہ خود اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت حاصل کر لے گا، ہمیں جو ہے وہ اسی غلے کی صورت میں فطرانے کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ راج رہے گا دھرتی پر اندھیاروں کا، پاکستان بچانے نکلا لشکر ہم سالاروں کا۔ راج رہے گا دھرتی پر اندھیاروں کا، پاکستان بچانے نکلا لشکر ہم سالاروں کا۔